اگر آپ پاکستان کے تعلیمی نظام کے اوپر غور کریں تو آپ کو اکثر تعلیمی ادارے ان دی فارم آف کالجز، ان دی فارم آف BAIs اینڈ ان دی فارم آف ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ یونیورسٹیز، وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بچے اپنا مینٹل کیلیبر، اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی ذہنی نشو و نما وہ تو کر لیتے ہیں، وہ گریڈز اچھے لے لیتے ہیں، ان کا GPA اچھا آ جاتا ہے، لیکن پریکٹیکل جو لائف ہے، جو عملی زندگی ہے، اس کے اندر ان بچوں کو جو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں اور عملی زندگی کے اندر جو مشکلات آتی ہیں، وہ ان مشکلات کو ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل نہیں کر پاتے۔ اسی طرح بچوں کے مارکس اور گریڈز بہت اچھے آ جاتے ہیں، لیکن ان کے رویوں کے اندر، ان کے اخلاق کے اندر اور ان کے کردار کے اندر وہ چاشنی نہیں رہتی جو کسی دور کے اندر مسلمانوں کی نمایاں خصوصیت ہوا کرتی تھی۔ وہ بات بات پہ انہیں غصہ آتا ہے، صبر، برداشت، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، والدین کا احترام کرنا، معاشرے کے اندر ایک مثبت رول اور مثبت کردار ادا کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آج ہمارے تعلیمی اداروں سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب بچہ معاشرے کے اندر دیکھتا ہے کہ یہاں تو سفارش کے ذریعے نوکری جلدی مل جاتی ہے اور جھوٹ بولنے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور جتنا کوئی زیادہ کرپٹ ہوتا ہے وہ سوسائٹی میں اتنا بڑا سٹیٹس اور پوزیشن حاصل کر لیتا ہے، تو بچہ ایک تضاد کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دین اسے یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، کرپشن کرنا، دوسروں کو دھوکہ دینا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، ناانصافی کرنا، ان ساری چیزوں سے ہمارا دین روک رہا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے سوسائٹی کے اندر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو پھر ضرورت تھی کہ بچوں کو ایسے تیار کیا جائے اور ان کی سوچ ایسی بنا دی جائے، ان کو ایسی فکر دے دی جائے کہ جب وہ پریکٹیکل لائف کے اندر جائیں، جب وہ سوسائٹی کے اندر جائیں، جب وہ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کر کے معاشرے کے اندر جائیں اور جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر سٹیپ ان کریں، تو ان کی یہ ویلیوز، ان کے یہ اخلاق، ان کے اقدار اتنے سٹرونگ ہونے چاہیے کہ بڑے سے بڑا فائدہ بھی ان کے دل میں لالچ نہ پیدا کر سکے۔ اور اگر ان کے سامنے دو چوائسز آ جائیں، ایک چوائس ہو سچ بولنے کی اور دوسری چوائس ہو جھوٹ بولنے کی، اور جھوٹ کے اندر فائدہ ہو، جھوٹ کے اندر منفعت ہو، تو ان بچوں کی تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے کہ وہ نقصان تو برداشت کر لیں لیکن جھوٹ بولنا کسی صورت بھی گوارا نہ کریں۔ وہ جاب میں تاخیر کو، نوکری لیٹ ملنے پہ تو راضی ہو جائیں، اس پہ تو وہ ایگری ہو جائیں، لیکن وہ کسی صورت بھی سفارش کے کلچر کو نہ خود ایکسیپٹ کریں، اور اگر کسی پرومیننٹ پوزیشن پہ پہنچ جائیں تو نہ ہی کسی کی سفارش کو جائز سمجھتے ہوں۔ سو یہ جو ویلیوز ہیں اور یہ جو ویلیوز سیرت طیبہ سے ہمیں ملی ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پلان کر رہے تھے، کبھی کہتے تھے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اور کبھی یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو قید کر دیا جائے، لیکن جب ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، آپ کی کردار کی، آپ کی ویلیوز کی، آپ کے مورل سٹینڈرڈز کی، جب ان چیزوں کی بات کی جاتی تو یہاں وہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ ہم نے ان جیسا صادق اور امین شخص دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔
سو القادر کا جو ویژن ہے، القادر کا جو مشن ہے، میری معلومات کے مطابق کم از کم پاکستان میں آپ کو ایسی یونیورسٹی کا ایسا ویژن اور ایسا مشن کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں ملے گا۔ ہم یہاں کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہماری 1000 سالہ گولڈن ایج رہی ہے، جس میں مسلمانوں کا پوری دنیا کے اندر سکہ چلا کرتا تھا، جس میں مسلمانوں کا ایک اپنا عظیم تشخص تھا، جس میں مسلمانوں کو قدر، عزت، آنر اور ڈگنیٹی کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جس میں پوری دنیا کی لیڈرشپ مسلمانوں کے پاس تھی، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر ایسی ذہنی صلاحیتیں پیدا کریں، ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ایسے کریں، ان کی کریٹیکل تھنکنگ سکلز ایسے ڈیولپ کریں، ان کے اندر فیصلہ کی قوت ایسے پیدا کریں، ان کے اندر ایسا لیول آف کانفیڈنس پیدا کریں کہ جب وہ کسی فورم کے اوپر بات کر رہے ہوں تو وہ اپنی بات سے دوسروں کو کنونس کر سکیں۔ وہ اگر سوسائٹی کے اندر کوئی معاملہ کر رہے ہوں، کوئی ڈیل کر رہے ہوں، تو ان کے اخلاق اور ویلیوز اتنی ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، وہ اتنے صاف اور شفاف ہونے چاہیے کہ دوسرے اور غیر لوگ بھی ان کے کردار کی اور اخلاق کی گواہی دے سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری اہم چیز جو میرے خیال میں سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مضبوط تعلق کو قائم کیے ہوگا۔ وہ تعلق ان دی فارم آف نماز ہونا چاہیے، وہ تعلق اللہ تعالیٰ کی یاد کی صورت میں ہوگا، وہ تعلق اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی صورت میں ہوگا، اور وہ تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ پر مشکلات کے اندر توکل کرنے کی صورت میں ہوگا۔ تو جب بچے ان ویلیوز کے ساتھ آگے آئیں گے، جب ان کی اس طرح سے تربیت ہوگی، جب ان کی ڈیولپمنٹ ان ویلیوز کے ساتھ ہوگی، تو پھر اللہ بھی فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو شخص ان ویلیوز کے ساتھ اور تقوی کا راستہ اختیار کر کے آئے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے نئے نئے راستے کھولنا شروع کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی ایسی جگہوں سے اس کے لیے رزق کے، روزی کے، ترقی کے، آگے بڑھنے کے، پروموشنز کے اور دنیا کے اندر عزت اور نام کمانے کے ایسے ایسے راستے اور چینلز بنا دیے جائیں گے جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوں گے۔ سو یہ وہ ویلیوز ہیں کہ ہم صرف ذہنی نشو و نما کے اوپر فوکس نہیں کر رہے، ہم بچوں کے دماغوں کو صرف علم، معلومات، کانسیپٹس اور ٹاپکس اور رٹا کے ذریعے صرف ان کے دماغوں کو معلومات سے نہیں بھر رہے، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ جو ہماری ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی روحانی نشو و نما بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، بچوں کے اندر اخلاقی اقدار ڈیولپ ہونی چاہیے۔ اگر بچہ دنیا کا آئنسٹائن بن جائے اور وہ اسٹیفن ہاکنگ بن جائے، وہ نیوٹن بن جائے، یا اس سے بھی کچھ بڑا کوئی سٹیٹس اچیو کر لے، لیکن اگر اس کی یہ اخلاقی ویلیوز نہیں ہیں، اگر وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا، تو اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں، اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں وہ ایک کامیاب انسان نہیں ہے۔ وہ دنیا کے اندر تو شاید کوئی تھوڑی بہت ہی کامیابی شہرت کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، اختیارات کی شکل میں، سٹیٹس کی شکل میں، پوزیشن کی شکل میں، وہ شاید دنیا کے اندر تو کچھ کامیابی حاصل کر لے، لیکن وہ جو حقیقی کامیابی ہے، جسے قرآن کامیابی کہتا ہے اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے حقیقی کامیابی کہی ہے، وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ اگر میں رکھوں تو قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت کو کوٹ کروں گا کہ حقیقی مسلمان وہ ہیں، یا جو ہم یہاں القادر میں ایفرٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا ویژن اور مشن یہ ہے ہم ایسے لوگ تیار کریں جن کو قرآن السٹریٹ کر رہا ہے، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ٹھہریں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی حاصل کریں۔ القادر کا ویژن
a world where people reflect on the signs of Allah evident in the external world and within their inner being, where they seek guidance from the Holy Quran and the life of Holy Prophet, peace be upon him, to achieve their full potential in serving him and his creation. اس میں دو باتیں ہمارے ویژن کے اندر شامل ہیں. ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس، بلکہ یہ میرے لیے بھی یہ سوال ہے اور یہ کوشچن آپ لوگوں کے لیے، کہ دنیا کے اندر جو اتھینٹک ترین سورس آف نالج ہے، جس سے ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں اور جس سے ہم ایک زندگی گزارنے کا طریقہ حاصل کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں ہمیں ملا ہے. اور پھر ان تعلیمات کو، وہ جو ایک آئیڈیل لائف آف پیٹرن ہے، وہ زندگی گزارنے کے جو گولڈن پرنسپلز ہیں، ان کو عملی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کر کے دکھا دیا. اور اس کے نتائج بھی ہم نے دیکھ لیے کہ صرف 23 سال کے مختصر عرصہ کے اندر پورے عالم عرب کے اندر اسلام کی شمع روشن ہو گئی. اسی کو سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے جو نبی ہیں ان کی شخصیت کے اندر تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین پیٹرن آف لائف ہے. سو اگر کوئی طالب علم ہے، اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ایسے رہنمائی حاصل کرے گا جس طرح صحابہ کرام بحیثیت طالب علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سیکھا کرتے تھے. اگر کوئی استاذ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ایک آئیڈیل معلم کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر ان کو فادر کی حیثیت سے دیکھا جائے تو دنیا میں ان سے بہتر اور دنیا میں ان سے زیادہ مثالی اور آئیڈیل کوئی ہمیں باپ نظر نہیں آتا. اگر دوست کی حیثیت سے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی دوست نہیں ہے. اور اگر انہیں ریفارمر اور لیڈرشپ کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی مسلمان تو چلیں تعریف کرتے ہی ہیں. آپ مائیکل ایچ ہرٹ کو دیکھیے کہ جب اس نے 100 دی گریٹ بک لکھی اور دنیا میں وہ 100 با اثر شخصیات، انفلوئنشل پرسنالٹیز، جب اس نے ان کو نومینیٹ کیا اور اپنی بک کے اندر انلسٹ کیا، تو ڈسپائٹ آف ہز ریلیجن دیٹ ہی از کرسچن، وہ کرسچن تھا، لیکن سب سے پہلے جس شخصیت کو اس نے نمبر دیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. اور پھر اس پہ وہ ریزن رکھتا ہے، اس کی ریزن جو دیتا ہے وہ، حالانکہ وہ کرسچن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے تیسرے نمبر پہ رکھا. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب انفلوئنشل پرسنالٹیز کو اسٹڈی کیا، ان کے کریکٹرسٹکس دیکھے، ان کی میتھڈولوجی دیکھی، ان کا طریقہ کار دیکھا کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے کیسے اپنا اثر و رسوخ دوسرے لوگوں تک منتقل کیا ہے، یہ سوسائٹی کے اندر کیسے چینج لے کے آئے، انہوں نے سوسائٹی کی اصلاح کیسے کی ہے. تو وہ اس نتیجے پہ پہنچا، کہنے لگا کہ مجھے صرف ایک ہی شخصیت ایسی نظر آئی کہ جس نے سیکولر لیول پہ، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی حاصل کی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے بھی کامیابی حاصل کی ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سو ہماری جو القادر کا جو ویژن ہے اور جو مشن ہے، اس میں قرآن مجید کے بعد دوسرا جو سورس آف نالج ہے، دوسرا جو گائیڈنس کا، روشنی کا جو دوسرا منبع ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. سو یہ وہ ہمارے اتھینٹک سورسز آف نالج ہیں جو آپ کو شاید کسی اور یونیورسٹی کے اندر ویژن اور مشن کے اندر شامل نہیں ملیں گے. اسی وجہ سے، اور دوسری چیز کہ جب ہم ان دو سورسز سے رہنمائی لیں گے، گائیڈنس لیں گے، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے. اور اس کا ہی آنسر ہمارے ویژن کی آخری 2 لائنز کے اندر ہے کہ یہاں سے جو ہم روشنی لیں گے، یہاں سے جو ہم نور لیں گے، یہاں سے جو ہم ہدایت لیں گے، یہاں سے جو ہم پیٹرن آف لائف لیں گے، اس روشنی کے ذریعے سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں گے. ہم اپنے دل کے اندر نور اور ہدایت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب ہم اپنے اخلاق کو سنوار لیں گے
تو اس کے بعد اگلا جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک بڑا خوبصورت شعر جو انہی دو ذمہ داریوں کو انڈورس کرتا ہے کہ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تمہارے سپرد۔ یہ میں آپ لوگوں کو کہوں گا، حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں تمہارے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، اور خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تم کو اس ظلمت کدے میں نور کو پھیلانا بھی ہے۔ تو یہ وہ دو ذمہ داریاں ہیں جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی کمزوریوں کو دیکھے، اپنے ٹائم کو دیکھے کہ میں کیا اپنے ٹائم کو مینج کر رہا ہوں یا فضول ایکٹیویٹیز میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوں، اپنی خامیوں کے اوپر نظر رکھے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میری پرسنالٹی کو گرو نہیں کرنے دیتی، میں کیا محنت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کیا میں نے فیوچر کے لیے گول سیٹ کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے، کیا میں اپنی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، کیا میں اسباق پہ اپنے جو ہوم ورک ہے اس پہ توجہ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ جب ہم ان کویسچنز کو لے کے چلیں گے اور ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا اور نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے ہم مدد مانگیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ جو کھوئی ہوئی لیڈرشپ ہے وہ آپ لوگوں میں سے ہی چند ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو دنیا کی اور اس وطن عزیز کی لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ پھر اور جب ہمارا قرآن کے ساتھ اور سیرت کے ساتھ تعلق جڑے گا اور ہم پھر مسلمانوں والی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جن کو قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، حقیقی کامیابی صرف مومنوں کے لیے ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، حقیقی مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان کی پرسنالٹی کی خوبصورتی اتنی ہے، وہ اتنے کیرسمیٹک ہوتے ہیں، اتنے امپریسو ہوتے ہیں، اتنے ٹچی ہوتے ہیں، اتنے سیریس ایٹیٹیوڈ کے مالک ہوتے ہیں، اتنے کیئرفل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی 24 آورز کی روٹین کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرنا پسند کرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے لیڈرشپ کا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا ہے، ہم نے قائد بننا ہے، اور قائد کے پاس ٹائم کہاں ہوتا ہے ضائع کرنے کے لیے۔ علامہ اقبال اسی کو کہتے ہیں، فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، فرصت کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی تو ہم نے یہ توحید کا جو نور ہے اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں، اپنے اخلاق کو دیکھیں۔ ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں غصے کو چھوڑنا پڑے گا، مشکلات پہ صبر کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ کوآپریٹو ہونے کی ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ ایثار کا رویہ اختیار کرنا پڑے گا، اپنی ایموشنز ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا، ڈسپلن کو فالو کرنا پڑے گا، اساتذہ کا ادب کرنا پڑے گا، کنسسٹنسی چاہیے ہوگی، محنت ہے، تسلسل ہے، استقامت ہے، دوسروں کی بات کو توجہ سے سننا ہے اور اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے، 24 آورز کا اسکیجول بنانا ہے۔ جب ان ویلیوز کے ساتھ آپ اٹھیں گے، جب ان ویلیوز کے ساتھ آپ گرو کریں گے اور آپ کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے ساتھ چل رہی ہوں گی، صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی، آپ کا ویژن مینجمنٹ سٹرونگ ہوگا، ساتھ آپ کے والدین کی دعائیں چل رہی ہوں گی، آپ کے اساتذہ کی محنت ہوگی، تو جب یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تو پھر آپ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی کہ آپ وہ کھوئی ہوئی قیادت جو امت مسلمہ کے پاس رہی تھی اس کو دوبارہ حاصل نہ کریں۔ لیکن اس کے لیے ایک لمبا عرصہ چاہیے، طویل جد و جہد ہے، یہ دنوں کا کام نہیں ہے، یہ مہینوں کا کام نہیں ہے، یہ کئی سالوں کا کام ہے، اور یہ مشقت والی زندگی ہے، اور لیڈر ہمیشہ مشقت والی ہی زندگی گزارا کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو ان کی زندگی میں ایسے فیز آتے ہیں کہ انہیں خود بجھ جانا پڑتا ہے، یعنی انہیں خود مٹنا پڑتا ہے، لیکن وہ جب مٹتے ہیں تو وہ ہزاروں لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھا جاتے ہیں۔ ان کی ظاہری طور پہ ان کی شمع بجھ جاتی ہے،
لیکن اس بجھتی ہوئی شمع سے وہ دوسری کئی ہزار شمعیں دنیا کے اندر جلا کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں، میرا آپ کے لیے یہی میسج ہوگا کہ اپنے اندر وہ والی صفات پیدا کریں جن کو اقبال شاہین کی صفات کہتا ہے، کہ محنت کریں، جدوجہد کریں، اپنا گول سیٹ کریں، اساتذہ کا ادب کریں، والدین کی دعائیں لیں، نماز کی پابندی کریں، اس میں استقامت اختیار کریں، قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیں، وقت ضائع نہ کریں، ہر وہ کام چھوڑ دیں جو آپ کو آپ کے مقصد سے دور کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم القادر میں کچھ ایسے ہی ایفرٹس کر رہے ہیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ کاوشیں ایک دن ثمر آور ثابت ہوں گی، اور یہاں ایسے درخت اگیں گے کہ جن کا پھر دنیا پھل کھائے گی، اور پھر وہ دنیا کہہ اٹھے گی کہ واقعی یہاں انٹلیکچول، اسپرچول اور مورل لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے۔ علامہ اقبال کا بس ایک شعر میں پیش کر کے آگے ہمارے جو سیگمنٹس ہیں ان کی طرف موو کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اسلاف سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے ہنسی پارا۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر انفارچونیٹلی ایک بڑی نیگیٹو قسم کی تھاٹ ڈیولپس ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس پاکستان میں کچھ نہیں ہو سکتا، بس یہاں پہ حالات ہی اتنے زیادہ خراب ہیں، سفارش کے بغیر نوکری نہیں ملتی، سوسائٹی میں اگر کوئی پازیٹیوٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو کچل دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی ہم آزاد ملک اور آزاد ملک کے باشندوں کی حیثیت سے دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا اس دور کو دیکھیں جو ہمارا دور غلامی تھا، تو اگر غلامی کے دور کے اندر علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں، تو آزادی کے دور کے اندر ان سے بہتر لیڈر پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی کو اقبال کہتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط وہی ہے کہ ان ویلیوز کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، وہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، وہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو ہر کام میں سامنے رکھنا، اور کسی بھی کام کو شروع کرنے سے، چوز کرنے سے پہلے یہ سوچنا کیا یہ کام میرے رب کو پسند ہے یا نہیں، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، کیا یہ کام شریعت کے مطابق جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ جب ان ویلیوز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر اقبال بھی کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،